सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 30 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि शम्मों के पास पागल हो जाने या खुदकुशी कर लेने की मुकम्मल वजूहात मौजूद थी, और मेरे दिल में वो जो मोहब्बत मौजूद थी जो सिर्फ एक आदमी या एक औरत तक महदूद नहीं होती। उसका दायरा लामहदूद होता है। पूरी की पूरी बनी नूं इंसान उस दायरे में समा जाती है। ये उसी मोहब्बत का करिश्मा था कि मैं भूल ही गया कि शम्मों ने मुझे बदी की तरफ माइल करने की कोशिश की थी, और वो बदी की राह पर चली भी गई थी, और मेरे ज़हन से ये गुस्सा भी निकल गया कि शम्मो ने हमें गिरफ्तार करवाने का बंदोबस्त कर दिया था। मेरी निगाह में शम्मो एक मजलूम और मजबूर औरत बन गई जिसे खरीदा गया था। उसके माँ बाप की गुर्बत उसके ससुर की दौलत से टक्कर नहीं ले सकती थी। इस नौजवान लड़की को जल जल कर मरना था। मेरे मुतल्लिक ये जो मशहूर था कि मेरे हाथ में कोई जादू है, और जिसे बाज आदमी मेरी आंखों का तासुर कहते थे, वो दरअसल यही था कि मेरे दिल में बनी नूं इंसान की मोहब्बत और हमदर्दी थी। जिन आंखों में गुनाह का पर तो होता है, वो आंखें झुकी रहती हैं, किसी का सामना नहीं कर सकती। निगाह पाक हो तो तीर का असर रखती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैंने जब तहैया कर लिया कि शम्मों को इस मुसीबत से और उस बेहिस और बेरहम ससुर से और ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से माज़ूर ख़ाविंद से निजात दिलानी है, तो मैंने अपने आप में ऐसी क़ुव्वत महसूस की जैसे मैं पहाड़ों को भी रेज़ा-रेज़ा कर सकूँगा। अचानक मुझे अपने शहर का ख़्याल आ गया, जहाँ मेरी ख़ाला और अज़रा पर न जाने क्या बीत रही है। अज़रा अगर मेरी ख़ालाज़ाद ना होती और वो कोई और लड़की होती जिसे मेरी ख़ातिर परेशान किया जा रहा होता, तो मैं उसकी मदद को भी फ़ौरन पहुँचता। मेरे सामने अब दो काम थे। एक ये कि शम्मो के ससुर को ऐसी ज़र्ब लगानी थी कि शम्मो पर उसकी गिरफ्त ढीली हो जाती। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगा। इसका यही एक तरीका था कि उसके खामिन को उसके घर डाके की वारदात के दौरान कत्ल कर दिया जाता। लेकिन मुझे ख्याल आ गया कि उसका ना तो दिमाग काम करता है और ना उसका जिस्म किसी काबिल है। उसने शम्मो को अगवा तो नहीं किया था, और उस बेचारे को ये भी होश नहीं होनी चाहिए थी कि ये लड़की उसकी बीवी है, या बीवी होती ही क्या है। बहरहाल, मैंने कुछ सोच लिया था, और सोचा ये था कि अपनी ज़रूरत के लिए डाका तो उस घर में डालना ही है। उसका घर खाली करके शम्मो के ससुर से कहेंगे कि इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम्हारे घर में दूसरी वारदात तुम्हारे कत्ल की होगी। मैंने रात को हमीदुल्लाह और ख्वाजा के सामने ये मसला रखा और उन्हें बताया कि शम्मो ने सादगी में हमारा राज खोल दिया था, और अब वो खुद पछता रही है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि उसका ससुर दौलत के जोर पर उस लड़की को अमलन अपनी बीवी बनाना चाहता है। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा। हमने पहले ही फैसला कर रखा है कि शम्मो के ससुर का घर खाली करना है। दो आदमी हमारे साथ हैं। उन्हें कहेंगे कि शम्मो के पगले खाविन को खत्म कर दें। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि किसी को कत्ल नहीं करना। कत्ल उसे करेंगे जिसके मुतल्लिक हम समझेंगे कि उसे जीने का कोई हक नहीं। खून उसका बहना चाहिए जिसके हाथ किसी मजबूर के खून से रंगे हुए हों। इस मसले पर थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन मैंने हमीदुल्लाह को बता दिया कि मैंने जो कह दिया है मैं उसी का पाबंद रहूंगा। दूसरे दिन सुबह शम्मो हमें रोटी और दूध देने आई। मैंने और हमीदुल्लाह ने उसे अलग बिठा लिया। डाके जैसी संगीन वारदात करने वाले शम्मो जैसी सीधी सादी और कम फहम लड़की को नहीं बताया करते, लेकिन हमने उसे बता दिया कि 2-3 दिनों के बाद उसके ससुराल में डाका पड़ेगा। हमने उसे बताने का खतरा इसलिए मोल लिया था कि वो उस घर से जली बैठी थी और दुआएं मांगती थी कि उस घर को आग लग जाए, और दूसरी वजह ये थी कि उसे हमने घर बेदी बनाना था। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसने दुपट्टा अपने हाथों पर फैलाकर हमारी कामयाबी के लिए दुआ की। 2-3 दिनों बाद नहीं, उसने कहा, आज ही रात ये वारदात करो। मेरे ससुर और मेरे खाविन को कत्ल करके आना, सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। नहीं शम्मो, मैंने कहा, हम किसी को कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हें वहां से तलाक दिलवा देंगे। फिर वो काम मैं करूंगी। उसने कहा, मैं जानती हूँ वो मुझे सीधे हाथों तलाक नहीं देगा। हमने शम्मो की बात सुनी अनसुनी कर दी। हम उससे सिर्फ भेद लेना चाहते थे।
उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके ससुर की गर्दन पर छुरी रखकर उसे कहोगे कि माल निकाल दे तो वो तुम्हें माल दे देगा, जो उसने बाहर रखा हुआ होगा। शम्मो ने हमें एक कोठरी बताई जिसके एक कोने में ऊपर तले दो घड़े रखे हुए थे। उन घड़ों के नीचे कच्चे फर्श में एक और घड़ा दबा हुआ था जिसमें उसका ससुर अपनी दौलत रखता था। शम्मो को हमने पक्का कर दिया और उसे कहा कि वो अगले रोज वापस ससुराल चली जाए। उससे हमने पूछ लिया था कि मकान के अंदर किस तरह जाया जा सकता है। मैंने जिस आदमी को अपने हेडक्वार्टर वाले शहर सुल्तान अहमद से मिलने के लिए भेजा था वो अगली सुबह वापस आ गया। सुल्तान उसे बड़ी आसानी से मिल गया था। सिकंदर भाई, उसने कहा, सुल्तान तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वो कहता था कि सिकंदर ने बहुत बुरा किया है, उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। मैंने उससे पूछा कि एएसआई अर्जुन सिंह ने यहाँ आकर क्या रिपोर्ट दी थी। सुल्तान ने बताया कि अर्जुन सिंह ने बड़ी साफ रिपोर्ट दी है। उसने अर्जुन सिंह की वही रिपोर्ट सुनाई जिसका वो वादा कर गया था। सुल्तान ने मेरे आदमी को यह भी बताया कि अर्जुन सिंह ने उसके साथ भी बात की थी। सुल्तान ने अर्जुन सिंह पर यह जाहिर ना होने दिया कि उसकी मेरे साथ दोस्ती थी। सुल्तान ने कहा था कि अर्जुन सिंह ने उसके साथ ऐसी बातें की थी जैसे मैं अर्जुन सिंह का बड़ा ही पुराना दोस्त हूँ। सिकंदर भाई, उस आदमी ने कहा, सुल्तान अहमद ने तुम्हें यह पैगाम भी दिया है कि तुम्हारी खाला और उसके घर वालों को पुलिस परेशान कर रही है। अगर कर सकते हो तो इसका कोई बंदोबस्त करो। और सुल्तान ने कहा है कि जिंदा रहे तो मिलेंगे। और सुल्तान ने यह भी कहा है कि जब कभी और जहां कहीं भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो पैगाम भेज देना। सुल्तान ने एक खबर यह भी सुनाई है उसके घर पहला बेटा पैदा हुआ है और उसकी बीवी लाजवंती ने बच्चे का नाम सिकंदर रखा है। सुल्तान का पैगाम बड़ा लंबा था। जब ये सुना कि उसकी बीवी ने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा है तो मेरे जज्बात उबल आए। मैं अलग कमरे में जाकर लेट गया और मेरा जहन मुझे दूर पीछे वहां ले गया जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मेरा नाम सिकंदर रखा था। मैं अपने तसव्वुर में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। मुझे याद आया कि मैं जब 5वीं जमात में चढ़ा था तो 5वीं जमात के मास्टर ने मुझे कहा था कि सिकंदर आजम बनकर दिखाओ तो बात है। उसने ये भी कहा था कि तुम में सिकंदर आजम बनने के जौहर मौजूद हैं। सिकंदर आजम सारी दुनिया को फतह करने के लिए निकला था और आखिर हिंदुस्तान का एक तीर पहलू में लिए यूनान को वापस चल पड़ा था, लेकिन तीर जो उसके पहलू में उतर गया था वो निकल नहीं सकता था। उस तीर ने उसे यूनान तक जिंदा नहीं पहुंचने दिया। वो तो किसी हिंदुस्तानी का तीर था जिसने सिकंदर को दुश्मन समझकर उस पर चलाया था। मैं वो सिकंदर हूँ जिसने हिंदुस्तान की मोहब्बत का तीर अपने सीने में उतार लिया था। मुझे कुछ ऐसे नजर आने लगा था जैसे यही तीर मेरी मौत का बाइस बनेगा। मैंने अपने आप को बचपन की खूबसूरत दलदल से फौरन निकाल लिया। जो लोग पीछे देखने के आदी हो जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ते हैं तो ठोकर खा कर गिर पड़ते हैं। माजी एक जंजीर है जो लिपट जाए तो दो कदम चलने भी नहीं देती। कभी माजी सांप की तरह डस लेता है। इंसान मरता तो नहीं लेकिन उसकी सलाहियतें, अज़म और हौसले उसके जहर से सड़ जाते हैं। बचपन की यादों से निकलकर मैंने आगे देखा, धुंध सी थी। मैं उस धुंध में अपनी राह तलाश कर रहा था कि मैं अचानक उठ खड़ा हुआ, जैसे मेरी अपनी ही किसी कुवत ने मुझे घसीट कर उठा लिया हो। इरादा ये दिल में आया कि मैं अपने शहर जाऊंगा। मैं ख्वाजा साहब के पास जा बैठा और हमीदुल्लाह को भी बुला लिया। मैंने उन्हें यह मशवरा दिया कि मैं अपने शहर चला जाता हूं और हमीदुल्लाह डाके की वारदात का बंदोबस्त करे। गिरफ्तार होने के लिए जाओगे वहां? हमीदुल्लाह ने पूछा। कैसे जाओगे? बहरूप में जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। दाढ़ी तो मेरी बढ़ ही आई है, कुछ और भेस बदल लूंगा। हमने पूरी प्लानिंग कर ली। उसी शाम को मैं जब भेस बदल कर निकला तो आजमाने के लिए मैं गांव के दो आदमियों से मिला। दोनों मुझे ना पहचान सके। जब से मैं डीएसपी को कत्ल करके वहां से निकला था, शेव नहीं की थी। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ाई थी। अपने मुंह पर, हाथों, बाजुओं और टांगों पर एक खास किस्म की मिट्टी मल ली थी जो वहां एक जगह से मिल गई थी। कपड़े देहाती पहने और सर पर देहातियों जैसी पगड़ी इस तरह बांधी कि कान भी ढक गए थे। एक्टिंग मुझे आती थी। मैं पसमानदा और गंवार किस्म के देहातियों जैसी बातें कर सकता था। मुख्तसर ये कि किसी के लिए मुझे इस बहरूप में पहचानना आसान नहीं था। मैंने अपने आप को इस किस्म का मामूली आदमी बना लिया था जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं और बात करना भी गवारा नहीं करता। छोटा सा एक रेलवे स्टेशन उस गांव से 15-16 मील दूर था।
गांव की एक घोड़ी पर सवार होकर मैं उस स्टेशन तक पहुंचा। गांव का एक आदमी साथ आया था। वो मेरे वाली घोड़ी लेकर वापस चला गया। रेलगाड़ी के लिए मुझे 1.5-2 घंटे इंतजार करना पड़ा। ये ब्रांच लाइन की गाड़ी थी जिसने आधी रात को मुझे मेन लाइन के एक स्टेशन तक पहुंचा दिया। 2 घंटे वहां इंतजार करना पड़ा। फिर दूसरी गाड़ी आई तो उस पर सवार हुआ। इस गाड़ी ने मुझे सूरज गरूब होने के कुछ देर के बाद अपने शहर में पहुंचा दिया। मैं इसी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश में था। मैं जानता था कि यह गाड़ी किस वक्त वहां पहुंचती है। मैं अंधेरे में ही अपने शहर में दाखिल होना चाहता था। वो अंधेरा मुझे मिल गया। मैं थानेदार के घर जाना चाहता था। मुझे मालूम था कि थानेदार कहाँ रहता है। एक मकान था जिसमें उस थाने का हर थानेदार रहा करता था। लेकिन मैं उसी वक्त वहां नहीं जा सकता था क्योंकि उस वक्त थानेदारों के यहाँ कोई ना कोई आया रहता था। मुझे डर ये था कि थानेदार थाने में ही ना हो। संगीन केस की सूरत में थानेदार पूरी पूरी रात थाने में ही गुजारते थे। मैं कुबड़ों की तरह चल रहा था। मैं घंटा डेढ़ वैसे ही इधर उधर घूमता फिरता रहा। एक नानबाई की दुकान के सामने से गुजरा तो भूख महसूस हुई। वक्त भी गुजारना था। दुकान के बाहर भी 3-4 मेजें रखी थी। बेंच भी पड़े थे। मैं एक बेंच पर जा बैठा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही ना दिया। एक लड़के ने आकर पूछा तो मैंने उसे कहा कि रोटी खानी है। उसने 2 दालें और 2 सालन गिनवा दिए और पूछा कि क्या खाओगे। मैंने एक सालन और 2 रोटियां मंगवा ली। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैं रात भर का जागा हुआ था और दिन भर भी सफर किया था। थर्ड क्लास में इतनी गर्द पड़ी थी कि मैंने अपना जो हुलिया बिगाड़ा था वो मेरी मर्जी के मुताबिक और ज्यादा बिगड़ गया। शेख जी, एक आदमी ने जो छोटे से उस होटल के मालिक से खासा दूर बैठा सिगरेट पी रहा था, बुलंद आवाज से पूछा, सिकंदर की कोई नई खबर नहीं आई? सुना था अखबार में कुछ आया था। मैंने वो खबर पढ़ी थी, होटल वाले ने कहा। बस इतनी सी खबर थी कि उसका कहीं सुराग मिला था, लेकिन पुलिस गई तो वो वहां से गायब हो गया था। देखो यारो, एक और आदमी बोला, कितने शरीफ बाप का बेटा कातिल और डाकू निकला। बाप कहाँ का शरीफ था जी, एक और ने कहा, जो हम सब से दूर बैठा हुआ था। वो शरीफ होता तो शहनाज के साथ शादी ना करता। वो तो जहां की मिट्टी थी वहां पहुंच गई है। होटल वाले ने काउंटर पर बैठे बैठे कहा, कहीं कोठे पर बैठी होगी। जैसी माँ वैसी बेटी। एक और आवाज आई, सिकंदर के खालू का घर खामखा बदनाम हो गया है। एक आदमी ने खाना खाते हुए कहा, परसों रात भी पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है। बड़े शर्म की बात है। एक और आदमी ने कहा, सिकंदर की खाला की बेटी जवान लड़की है। मुझे डर है थानेदार उस पर हाथ साफ कर जाएगा। ये लड़की सिकंदर की मंगेतर है। अब कहाँ मंगेतर रहा जी, होटल वाले ने कहा। अब तो वो लड़की किसी और को देंगे। अगर पुलिस ने उस खानदान का पीछा ना छोड़ा तो उस लड़की को कोई कबूल नहीं करेगा। लड़की को कबूल करने वाला आ गया है, एक और ने कहा। वो है ना, मुंशी मरातब अली का बेटा अयूब? हाँ हाँ, मेरे करीब बैठे हुए एक आदमी ने कहा, वो जो सब इंस्पेक्टर हो गया था। 7-8 रोज हुए वो सजा काट कर वापिस आ गया है। वो सिकंदर के खालू के घर के चक्कर लगा रहा है। एक ने कहा, मैंने 2 मर्तबा रात को उसे वहां से निकलते देखा है। मैं जानता हूँ, एक और ने कहा, अयूब सिकंदर की खाला की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मैं खाना खा रहा था। लोगों की बातें और उनका एक एक लफ्ज तीरों की तरह मेरे जिस्म और मेरी रूह से पार होता जा रहा था। मैं होटल वाले को जानता था। बातें करने वाले 2-3 आदमियों को भी जानता था। लोगों की ये बातें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। बंदूक से निकली हुई गोली लग जाए तो बर्दाश्त की जा सकती है। बातों के ये तीर बर्दाश्त नहीं होते। मेरी जज्बाती और जहनी हालत ऐसी हो गई कि दिल से इरादा उठा कि रिवॉल्वर निकालकर इन सब आदमियों को खत्म कर दूं और कहूं कि मैं इस शहर में ये साबित करने आया हूं कि मैं बेगैरत नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा। कोई एक भी नहीं था जो मेरे हक में बात करता। दूसरी बातें तो मैंने बर्दाश्त की, लेकिन अयूब का मेरी खाला के घर आना जाना मुझे अजीब सा लगा। अगर वो अजरा के साथ शादी के ख्याल से जाता था तो कोई बुरा नहीं था, और अगर वो बुरी नीयत से जाता था तो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। ये तो हो नहीं सकता था कि मैं अयूब के घर चला जाता। ये मेरी गैर मामूली जुर्रत थी कि मैं थानेदार के साथ 2 बातें करने के लिए आ गया था। लेकिन मैं कोई ऐसा जिन भूत भी नहीं था कि बंदे बंदे को धमकियां देता फिरता और पकड़ा न जाता। मैंने अयूब को एक कड़वा घूंट समझकर हलक से उतार लिया। बड़ा थानेदार जा रहा है। मेरे कानों में आवाज पड़ी, आज तो पैदल जा रहा है, ये तो साइकिल या घोड़े पर जाया करता था।
मैमैंने उधर देखा, सड़क करीब से ही गुजरती थी। एक हिंदू थानेदार अकेला ही जा रहा था। उसका घर 1.5 2 फरलांग आगे था। मैंने अभी थोड़ी सी रोटी खाई थी, बाकी रोटी छोड़ दी, होटल वाले को पैसे दिए और वहां से हटकर सड़क पर हो लिया और थानेदार के पीछे पीछे चल पड़ा। वो बहुत आगे निकल गया था। मैं तेज नहीं चल रहा था क्योंकि मैं कुबड़ा बना हुआ था और कुबड़े आदमी इतना तेज नहीं चल सकते थे। मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता थानेदार के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका एक आदमी बाहर निकला, जो थानेदार का नौकर होगा या कांस्टेबल होगा, जो नौकर का काम करता होगा। मैंने उसे कहा कि मैं थानेदार साहब से मिलने आया हूँ। उसने मुझे डांट दिया कि वो अभी थाने से आए हैं और मुझे अगर कोई काम है तो सुबह उन्हें थाने आकर मिल लूं। भाई मेरे, मैंने देहातियों की सादगी के अंदाज में कहा, मुझे उनके साथ कोई काम नहीं, उन्हें मेरे साथ काम होगा। तुम उन्हें यह कह दो कि वो आया है। वो चला गया और थानेदार आ गया। इतनी देर में वो वर्दी उतार कर अपने कपड़े पहन चुका था। कौन हो तुम? उसने थानेदारों जैसे रोब से पूछा। क्या लेने आए हो? लाला जी महाराज, मैंने पूछा। आपका नौकर आया तो उसने डांट दिया, आप आए हैं तो डांट रहे हैं। अगर मुझे गरीब देहाती समझकर धुतकारना ही है तो अंदर ना बिठाएं, बाहर आकर मेरी बात सुन लें। मैं मुल्जिम नहीं, मुश्तबा भी नहीं, और मैं कोई सिफारिश लेकर भी नहीं आया, आपके काम से आया हूं। वो कुछ कहे बगैर मुझे ड्योढ़ी में ले गया और वहां चारपाई पर बिठा दिया। पुरानी सी एक कुर्सी घसीट कर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, कहो क्या बात है? लाला जी, मैंने अपना मसनूई कुबड़ापन सीधा करते हुए कहा, मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर सिकंदर हूं, जिसका फोटो आपके थाने में भी पहुंच चुका है। ये हिंदू थानेदार ऐसा बिदका जैसे उसकी कुर्सी के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने अपने दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर मारे। आराम से बैठे रहो लाला, मैंने कहा। मेरी दलेरी की तारीफ करो कि मैं आपके पास आ गया हूं। ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं बहरूप में आया हूं, और शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं अकेला नहीं आया हूं। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि सिकंदर क्या चीज है और क्या कर सकता है। तुम क्यों आए हो भाई? उसने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें दोस्ती का थोड़ा थोड़ा रंग मिला हुआ था। मैं वापस चले जाने के लिए आया हूं, मैंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं जिंदा और सलामत वापस जाऊंगा, उसी तरह मेरे बाद आप भी जिंदा सलामत रहें। लाला जी, मेरे सामने जिंदगी और मौत के दरमियान से गुजरने वाला कोई रास्ता नहीं। मैं अब एक ही बात जानता हूँ, जिंदा या मुर्दा। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने मेरे खालू के सारे खानदान को परेशान कर रखा है। कुछ मिला आपको? वो तो भाई हुक्म मिला है। मैं जानता हूँ लाला जी, मैंने कहा। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। अंग्रेज बादशाह हमें हुक्म देता है कि 2 कदम उस तरफ हो जाओ। हम बादशाह को खुश करने के लिए 10 कदम उधर हो जाते हैं। आपको हुक्म मिला है कि सिकंदर भगोड़ा और मफरूर है, और इस शहर में उसके जो रिश्तेदार रहते हैं उन पर नजर रखो, क्योंकि हो सकता है वो कभी इधर आ निकले। आपने पर्दादार औरतों को भी थाने बुलाना शुरू कर दिया। उन्हें आप थाने बिठाए रखते हैं, रातों को जाकर उनके घर छापे मारते हैं। सिकंदर भाई, थानेदार ने कहा, हुक्म ही ऐसा मिला है। हुक्म तो जैसा मिला है वो मैं जानता हूं, मैंने कहा। लेकिन आप उन्हें हुक्म से बढ़कर इसलिए परेशान कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आपको एक मुसलमान घराने को परेशान करने का मौका मिल गया है। नहीं सिकंदर भाई, उसने कहा, मेरी मजबूरी। जनाब इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी बात काटकर एक और लहजे में कहा, मैं आपकी मजबूरियां सुनने नहीं आया। मैं आपको ये कहने आया हूं कि आज के बाद ना आप उस घर पर छापा मारने जाएंगे, ना उस घर के किसी फर्द को थाने बुलाएंगे। सिकंदर भाई, लाला जी, मैंने उसे बोलने की मोहलत ना देते हुए कहा, मैं कहने आया हूं, सुनने नहीं आया। आप थानेदार हैं, मैं जानता हूं आप ये रिपोर्ट लिखकर ऊपर भेज सकते हैं कि आपने हर जायज और नाजायज कोशिश करके देखी है और पूरी तफ्तीश भी की है, जिससे ये साबित होता है कि सिकंदर का अपने खालू खाला वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ये लोग उसे पनाह देने पर आमादा हैं। जिस रोज मुझे पता चला कि आपने मेरी बात के खिलाफ अमल किया है, उस रोज या उससे अगले रोज आपके घर का कोई बड़ा ही प्यारा फर्द जाया हो जाएगा। मैंने आपको आज जिंदा रहने का मौका दिया है। आप पूरे 10 मिनट अंधेरे में रिवॉल्वर की शिस्त में रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ऊपर के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। सिर्फ इसी शहर में ही नहीं, खुद आपके थाने में मेरी आंखें और मेरे कान मौजूद हैं। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे कहा
کہ میرے پیچھے آنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ یا اس کا کوئی بھی آدمی میرے تعاقب میں آیا تو وہ زندہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ میں اس کے چہرے پر خوف زدگی کے بڑے صاف آثار دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ میں نے اسے دھمکیاں دی تھیں یا وہ میرے الفاظ سے ڈر گیا تھا۔ وہ ڈرا اس انداز سے تھا جس سے میں نے یہ باتیں کی تھیں۔ میں نے گلی کے نکڑ پر پہنچ کر پیچھے دیکھا، گلی خالی تھی۔ تھانے دار کے گھر سے کوئی بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں گلی کا موڑ گھوم کر تیز قدم چل پڑا۔ ان گلیوں سے میں واقف تھا۔ میں بڑی تیز تیز چلتا اس چوڑی گلی میں پہنچ گیا جس نے مجھے شہر سے نکال دینا تھا۔ دور کھمبے کے ساتھ ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ کھمبے کا بلب روشن تھا۔ میں فوراً کبڑا ہو گیا۔ پیچھے دیکھا، میرے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں مصنوعی چال چلتا اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے دھچکا سا لگا۔ وہ ایوب تھا، وہی ایوب جو سب انسپیکٹر ہو گیا تھا اور جس نے مجھے حمید اللہ کے ہاتھوں مروانے کی بڑی گہری چال چلی اور اپنی تھانے داری سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اسی جرم میں اسے 2 سال سزائے قید ملی تھی جو وہ کاٹ کر واپس آ گیا تھا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اسے ملوں یا سیدھا نکل جاؤں، لیکن مجھے نان بائی کی ہوٹل نما دکان پر لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ عذرا کی خاطر میری خالہ کے گھر جاتا ہے۔ میں اس کے قریب جا کر رک گیا۔ بدلی ہوئی آواز میں نے اسے سلام کیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ آ گئے ایوب، میں نے کہا۔ چلو اچھا ہوا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ مشکل بھی کٹ گئی۔ اب کیا ارادے ہیں؟ ابھی کچھ سوچا نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم نہیں پہچانو گے، میں نے کہا، میں کبھی کبھی یہاں آتا ہوں۔ اللہ خوش رکھے منشی مراتب علی کو، میرے بڑے گہرے دوست تھے، تمہارے لیے بہت پریشان رہے ہیں۔ باپ کو اولاد کے لیے پریشان ہونا ہی پڑتا ہے، ایوب نے کہا۔ اب ان کی خدمت کرو، میں نے کہا، میں ادھر جا رہا ہوں، تھوڑی دور تک میرے ساتھ چلو گے؟ وہ مجھے اپنے باپ کا دوست سمجھ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ ایسے ہی پیار محبت اور اپنائیت کی باتیں کرتا رہا اور ہم گلی سے نکل گئے۔ آگے غیر آباد جگہ آ گئی۔ میں نے شہر کے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی میں سوار نہیں ہونا تھا، خطرہ تھا۔ 3 ساڑھے 3 میل آگے چھوٹا سا ایک اسٹیشن تھا، میں نے وہاں سے گاڑی پکڑنی تھی۔ گلی سے نکل کر میں رک گیا اور سیدھا ہو گیا۔ اب میں کبڑا نہیں تھا۔ ایوب بھائی، میں نے اپنی آواز میں کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا، میں سکندر ہوں۔ سکندر؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا، تو تم وہی سکندر جسے تم نے حمید اللہ سے مروانے کی کوشش کی تھی اور اپنی تھانے داری گنوا بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، تھانے داری ہی نہیں، تمہاری شہرت اور عزت بھی نہیں رہی۔ تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا، کیا واقعی تم نے ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا ہے؟ تم نے جو سنا ہے ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا۔ میں جلدی میں ہوں، اچھا ہوا تم مل گئے ہو، میری 2 باتیں سن لو۔ میں نے بتایا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا اور کیا کر چلا ہوں۔ یہ تم نے کمال کر دکھایا ہے، ایوب نے کہا۔ میرے خالو اور خالہ اور عذرا کو بتا دینا، میں نے کہا۔ انہیں کہنا کہ تمہاری عزت کی خاطر میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اور ایوب، تم سن لو، اگر تم عذرا سے شادی کرنے کے ارادے سے میری خالہ کے گھر جاتے ہو تو شادی کر لو۔ اگر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش میں ہو تو سوچ لو کہ تمہاری ماں اور باپ تمہاری موت کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ غم نہ کر یار، ایوب نے کہا، لیکن عذرا تو تمہاری منگیتر ہے۔ میں اپنی منگیتر تمہارے سپرد کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس گھر کا داماد بننا، اس گھر کا چور نہ بننا۔ اچانک ایوب میرے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے سے نکالا تو میں کچھ اور کہے بغیر وہاں سے چل پڑا۔ سکندر، اندھیرے میں اس کی آواز سنائی دی، زندہ رہے تو ملیں گے۔ میرے سامنے 3.5 میل کی پیدل مسافت تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ میں خوش تھا کہ اپنی خالہ عذرا اور ان کے گھر کی عزت کو محفوظ کر کے چلا ہوں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے یہ مہم سر کر لوں گا۔ یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ تھانے دار ہندو تھا جو اپنی بے عزتی کا انتقام لے سکتا تھا۔ میں نے اسے دھمکیاں تو بہت دی تھیں، لیکن مجھے ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ بالکل دبک جائے گا۔ پھر بھی مجھے اطمینان سا تھا کہ میرا وار خالی نہیں گیا۔ پھر ایوب میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس شخص پر مجھے اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے آنسو یاد آئے تو دل نے کہا کہ ایوب اپنے کیے پر نادم ہے،
مگر میں نے پولیس کے سوچنے کے انداز کے مطابق یہ شک ذہن سے نہیں نکالا کہ وہ انتقامی طور پر مجھے پکڑوا دے گا۔ میں نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ مجھے بہرحال اس شہر سے بہت جلد نکل جانا تھا، بلکہ صبح تک شہر سے دور چلے جانا بہت ضروری تھا۔ میرا تعاقب ہو سکتا تھا۔ میرے نیچے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جھاڑیاں تھیں، اونچی گھاس تھی اور درخت تھے۔ کوئی قدم پتھر پر پڑ جاتا اور کوئی قدم چھوٹے سے گڑھے میں چلا جاتا، کبھی کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پر پاؤں آ جاتا، اور اس طرح جو کچھ میرے قدموں تلے آتا اسے میں روندتا جا رہا تھا۔ میں نے شاید محسوس کیا تھا، یاد نہیں، کہ میرا پاؤں کسی نرم سی چیز پر پڑا تھا۔ بڑی زور کی شوں کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایسے لگا جیسے کسی نے میرے ٹخنے میں بڑی زور سے خنجر مارا ہو۔ چونکہ اس سے پہلے میں نے شوں جیسی آواز سنی تھی، اس لیے میں فوراً سمجھ گیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرا پاؤں اس سانپ پر آ گیا تھا۔ میں نے گھاس میں اس کے رینگنے کی سرسراہٹ سنی۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ سانپ ہے جو مجھے ڈس کر جا رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہوتی بھی تو درختوں کے سائے اور گھاس کی وجہ سے میں سانپ کو نہ دیکھ سکتا۔ میں نے اپنے سارے جسم میں ایک لہر سی یا برقی رو سی بڑی تیزی سے پھرتی محسوس کی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے سر میں اتنی گرانی محسوس کی کہ مجھے چکر آ گیا۔ مجھے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ جنگل یا صحرا میں راستہ بھول جانے اور بھٹک جانے کی صورت میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جنگل اور صحرا کے متعلق ہدایات مختلف تھیں اور برفانی علاقوں کے متعلق بالکل ہی مختلف۔ اس ٹریننگ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سانپ یا بچھو ڈس لے یا گرنے سے زخم آ جائے، چوٹ آ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک تھیلا تھا جس میں فرسٹ ایڈ کا سامان تو نہیں تھا، ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں، مثلاً کپڑوں کا ایک فالتو جوڑا، ایک چاقو، ایک چھوٹی ٹارچ اور ایسی ہی دو تین چیزیں اور تھیں۔ میں نے بڑی تیزی سے تھیلے سے دو چیزیں نکالیں، ٹارچ اور چاقو۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا ٹخنے سے ذرا اوپر سے خون پھوٹ رہا تھا۔ میں نے رومال سے خون صاف کیا تو چار جگہوں سے خون نکلا۔ اگر سانپ دو دانتوں سے کاٹے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے زہر نہیں چھوڑا۔ میرے ٹخنے پر چار دانتوں کے نشانات تھے، دو اوپر اور دو نیچے والے۔ سانپ جب چاروں دانتوں سے کاٹتا ہے تو اوپر والے دو دانتوں سے زہر چھوڑتا ہے جو انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں تو زہر کا اثر فوراً محسوس کرنے لگا تھا۔ سانپ کی صرف دہشت ہی انسان کو ادھموا کر دیتی ہے۔ میں نے دہشت کو قبول نہ کیا۔ چاقو سے اس جگہ کو جہاں سانپ کے دانت لگے تھے اس طرح کاٹا کہ کراس کا نشان بن گیا۔ دونوں ہاتھوں سے زخم کے اوپر سے ٹانگ کو دبایا اور دونوں ہاتھ نیچے کو سرکانے لگا۔ میں زخم سے خون نکال رہا تھا کہ زہر اوپر نہ جائے۔ ہاتھ زخم تک لے جا کر میں نے رومال کو مروڑا اور زخم سے 2-3 انچ اوپر رومال کس کر ٹانگ کے گرد باندھ دیا۔ رسی مل جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں نے زہر کو اوپر نہیں چڑھنے دیا اور اسے دبا کر نیچے لے آیا ہوں اور رومال سے اوپر جانے کو روک دیا ہے۔ زخم سے میں نے بہت سا خون نکال دیا تھا، لیکن میں اپنے جسم میں جو تلخی اور کمزوری محسوس کر رہا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ زہر اوپر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کی کچھ مقدار زخم کے راستے خارج کر دی ہوگی، لیکن اس امید پر پانی پھر گیا کہ سارا زہر خارج ہو گیا تھا۔ کچھ زہر نکال دینے سے یہ امید رکھ سکتا تھا کہ میں فوراً نہیں مروں گا۔ میری موت یقینی تھی۔ میں اٹھا تو ایسا چکر آیا کہ میرے پاؤں اکھڑ گئے اور میں ڈول گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور گزر گیا۔ دماغ ابھی کام کر رہا تھا۔ مجھے ایک خطرہ یہ بھی نظر آنے لگا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ ریلوے اسٹیشن تک میرا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 2 میل سے زیادہ فاصلہ ابھی باقی تھا۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا تھا۔ میں نے کئی بار کہا تھا کہ مر جاؤں تو اچھا ہے۔ میرے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن موت بازو پھیلائے اپنی طرف آتے دیکھی تو میرے اندر جینے کی خواہش پیدا ہو گئی اور میں موت کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگا۔ کوئی پناہ اور کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی اور زہر تیزی سے اپنا کام دکھا رہا تھا۔ یہ تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آگے نہیں جاؤں گا، مگر یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ جاؤں کہاں؟ میں اسی شہر کا رہنے والا تھا، وہاں سول ہسپتال تھا اور قریب ہی تھا۔ ایک ہندو اور ایک سکھ ڈاکٹر کے گھروں سے بھی میں واقف تھا۔ میں ایک حکیم کا گھر بھی جانتا تھا، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے میں ان میں سے کسی کے ہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں پولیس کی حراست میں مرنے سے ڈرتا تھا۔ خالہ کا گھر تھا، شہناز کا گھر تھا۔ ایوب تھوڑی ہی دیر پہلے ملا تھا، وہ مجھے پناہ دے سکتا تھا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کو گھر بلا سکتا تھا۔
لیکن موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بھی میں نے اس احساس کو زندہ رکھا کہ میں ان میں سے کسی کے بھی گھر پکڑا گیا تو پولیس اسے ایک مفرور قاتل کو پناہ دینے کے جرم میں گرفتار کر لے گی۔ سینے میں ایسی جلن محسوس ہوئی جو شاید پیٹ سے شروع ہوئی اور حلق تک چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پیاس اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ منہ خشک ہو گیا اور میں نے زبان اکڑتی ہوئی محسوس کی۔ میں نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کا تہیا کر لیا اور سوچے بغیر کہ میں کہاں جاؤں گا شہر کی طرف چل پڑا۔ اپنا گھر یاد آ گیا، اپنی ماں یاد آ گئی اور اپنا باپ یاد آ گیا۔ میری قسمت اپنے باپ سے بہتر نہیں تھی، اسے بھی ایک ناگن نے ڈس لیا تھا۔ بچپن یاد آیا، بے فکری اور بے نیازی کے دن یاد آئے اور ان یادوں کے ساتھ ہی اشکوں کا کارواں چل پڑا۔ وہ پگلی یاد آئی جس نے کہا تھا کہ یہ بچہ آگ میں سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچے گا۔ وہ پگلی تھی، نہیں جانتی تھی کہ منزلوں کے راستوں میں سانپ بھی چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں جلنے لگا، سوچ آئی کہ اس آگ سے نکل جاؤں گا، نہیں، زہر دماغ تک پہنچنے لگا تھا۔ میں نے تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا، جلتے ہوئے سینے سے ہوک سی اٹھی، میرے خدا یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ خیال آیا، گناہوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا۔ حمید اللہ خان کی جاگیر پر ایک مزارہ میرے اور شہناز کے ہاتھوں مرا تھا، وہ بے قصور تھا، اس نے تو اپنے آقا کا حکم مانا تھا۔ پھر میں نے ایک انگریز افسر کو قتل کیا تھا، لیکن اسے میں گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک غریب کنواری کو اس ہوسکار انگریز سے بچانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ زندہ نہ رہے۔ ہاں، یاد آ گیا، ایک گناہ یاد آ گیا جس کا میں ارتکاب نہیں کر سکا تھا، پھر بھی میں اتنی سی بھول کو گناہ کبیرہ سمجھتا تھا کہ اس کا ارادہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ گلشن آرا یاد آ گئی اور وہ رات یاد آ گئی جب میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ میں تھا جو بہک گیا تھا۔ اپنے گناہوں کا ہار شیطان کے گلے میں ڈال دینا کم از کم مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی مولانا شراب کے دو چار گھونٹ پی کر کہیں کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا تو خدا انہیں بخش تو نہیں دے گا۔ دوزخ انہی کے انتظار میں ہے جو شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ گلشن آرا تھی جس نے نواب کے محل میں مجھے بلایا تھا۔ اس وقت وہ ہرس اور ہوس کا بڑا ہی حسین مجسمہ تھی۔ سر تاپا گناہ تھی اس کی نشیلی آنکھوں میں، اس کے نیم واہ ہونٹوں میں اور اس کے دہکتے ہوئے رخساروں میں زہد شکن اشتعال انگیزی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کی بھٹی میں پگھل جانے سے بچا لیا تھا۔ پھر وہ بھی گلشن آ رہی تھی جو چھوٹے سے ایک گاؤں کے ایک کمرے میں میرے ساتھ تھی۔ وہ گناہوں کی دلدل سے اور حسن و جوانی کی سحرکاریوں سے نکل آئی تھی اور میں ہرس و ہوس کا پیکر بن گیا تھا۔ گلشن آرا نے مجھے روکا تھا، مجھ پر کچھ اور ہی نشہ طاری تھا۔ میں نے گلشن آرا کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گلشن آرا اس گناہ سے جو اس کی نس نس میں رچا بسا تھا اس طرح بھاگے گی کہ اس دنیا سے ہی اپنے وجود کو اٹھا لے گی۔ وہ بھاگی تو میں اس کے پیچھے گیا اور وہ دریا میں کود گئی۔ پھر وہ گلشن دیکھی جو شہناز کے گھر مجھے ملی تھی، نہ جانے وہ کون سی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن وہ رات یاد دلا کر اس نے مجھے شرمسار نہیں کیا۔ شرمسار تو میں ہو ہی گیا تھا، اب تو وہ سراپا تقدس تھی۔ میں اس کے سامنے یوں پگھل گیا تھا جیسے بھٹی میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ آج جب میرے جسم میں زہر بڑی تیزی سے پھر رہا تھا اور میرے دماغ کی نسوں میں اترتا جا رہا تھا، میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ مجھے گلشن آرا کے گھر پہنچ کر اور سر اس کے پاؤں میں رکھ کر اور معافی مانگ کر جان دے دینی چاہیے۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ پولیس گلشن آرا اور اس کے خاوند کو بھی مجھے پناہ دینے کے جرم میں گرفتار کر سکتی ہے۔ میں دراصل اب کچھ سوچنے کے قابل رہ ہی نہیں گیا تھا۔ صرف ایک خیال میرے ذہن میں پختہ ہو گیا تھا کہ مجھے اب صرف قبر میں پناہ ملے گی، اس لیے میں نے کہیں پناہ ڈھونڈنے کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ گلشن اپنے خاوند کے ساتھ جس مکان میں رہتی تھی وہ شہر سے ہٹ کر تھا۔ درمیان میں چند ایک کھیت آتے تھے اور تھوڑی سی جگہ بنجر اور نشیبی تھی۔ یہ احساس ابھی مجھ میں زندہ تھا کہ گلشن کا خاوند ذہنی اور جسمانی لحاظ سے معذور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گلشن آرا کا خاوند درویش سا آدمی تھا جسے لوگوں نے مرادیں پوری کرنے والا پیر بنا رکھا تھا۔ شہناز بھی اس کے پاس جاتی رہی تھی۔ اس نے شہناز کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ شہناز نے مجھے سنائی تھی۔ ان باتوں سے میں نے یہ رائے قائم بھی کی تھی کہ گلشن آرا کا خاوند پیروں کی طرح نام نہاد برگزیدہ نہیں،
بلکہ جہاں دیدہ اور عقل و دانش والا آدمی ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا، میں نے اس سے کیا لینا تھا؟ میں تو گلشن آرا کے قدموں میں جا گرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں جب سڑک پر پہنچا تو ایک لاری شہر سے آتی نظر آئی۔ ابھی دماغ میں کچھ سکت باقی تھی۔ میں سڑک سے پیچھے ہٹ گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ لاری گزر گئی تو میں سڑک کے پار چلا گیا۔ اچانک مجھے چکر آیا، میں گرنے لگا اور ایسا لڑکھڑایا کہ دو تین قدم اپنے آپ ہی بائیں کو ہو گئے، پھر اپنے آپ ہی آگے اور پیچھے ہوئے۔ میں نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے اور ہوا کو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں گرا نہیں، لیکن میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں قدم آگے بڑھاتا تو قدم پیچھے جا پڑتا۔ مجھے یوں نظر آنے لگا جیسے گلشن آرا تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ شاید یہی میری وہ فالتو حس یا قوت تھی جس کا احساس مجھے خواجہ صاحب نے اور ایک دو اور بزرگوں نے بھی دلایا تھا۔ میں اب اسی قوت کے بل بوتے پر چل رہا تھا، لیکن اسے چلنا نہ کہیں۔ یوں بھی ہونے لگا کہ پچھلا پاؤں آگے کرنے لگتا تو پاؤں دوسرے پاؤں سے ٹکرا جاتا۔ پھر ایسے ہوا کہ میرے پاؤں آپس میں ٹکرائے اور میں گھٹنوں کے بل گر پڑا، لیکن ہاتھ زمین پر لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فاصلہ 1 میل سے کم تھا۔ میرے نیچے زمین ہموار نہیں تھی اور یہ کوئی باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا۔ زہر دماغ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک بار دایاں بازو معلوم نہیں کیوں اوپر کرنا چاہا تو بازو اوپر ہوا ہی نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میرا اعصابی نظام بیکار ہو گیا ہے اور ابھی مزید بیکار ہوگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا تھا اور اب یہ کالی سی گھٹا آنکھوں کے آگے سے جلدی نہیں ہٹتی تھی۔ میں دو چار قدم اس تاریکی میں اٹھاتا، پھر اجالا سا ہو جاتا اور میں چند قدم ٹھیک اٹھاتا۔ میرا منہ کھل گیا تھا، اس میں تھوک کی نمی ختم ہو چکی تھی۔ جب بھی منہ بند کرنے کی کوشش کی تو ایسے لگا جیسے کسی نے بے شمار کانٹے میرے منہ میں ڈال دیے ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ اب پانی مل بھی گیا تو میں پی نہیں سکوں گا، مجھے پیاسا مرنا تھا۔ خدا مجھے بڑی ہی اذیت ناک موت مار رہا تھا۔ میری مردانگی، میری جرت اور بے خوفی ختم ہو چکی تھی۔ اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا۔ میں نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رونے سے کچھ تسکین سی محسوس ہونے لگی۔ انسان سر پر تاج رکھ کر سونے کے تخت پر بیٹھ جائے اور فرعونوں کی طرح رعایا سے اپنے آگے سجدے کروائے اور اس کے اشارے پر انسانوں کی گردنیں اڑتی جائیں اور لوگ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو کے راستے سے ہٹ جائیں، تو بھی انسانی فطرت میں خدا نے جو کمزوریاں رکھ دی ہیں وہ ایک نہ ایک دن اسے شیر سے گیدڑ بنا دیتی ہیں، اور جس کے اشارے پر رعایا کا خون بہہ جاتا ہے وہ ایک چونٹی کو بھی مارنے سے ڈرتا ہے۔ میری حالت ایسی ہی ہو گئی تھی۔ خون میں زہر مل چکا تھا جس نے میرے عزم اور میرے جذبے کو ختم کر ڈالا۔ اب میں آپ کو اس سے آگے کا سفر کا جو حال سناؤں گا وہ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ یاد ہے اور کچھ ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ شاید فرض کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں ایک بار گرا تو کمزور سا ایک سہارا ملا اور اس کے ساتھ ہی سر سر اور کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دی۔ یہ مکئی کی فصل معلوم ہوتی تھی۔ میں اٹھنے لگا تو پھر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے میں اٹھ نہیں سکوں گا، لیکن میں اٹھا۔ معلوم نہیں میں نے راستہ کس طرح معلوم کر لیا تھا۔ یہ کھیتوں کے درمیان مینڈھیں تھیں جن پر میں جا رہا تھا۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ میں صحیح سمت پر جا رہا ہوں یا میرا رخ کسی اور ہی طرف ہے۔ اب یہ حال تھا کہ 2 یا 3 قدم بڑی مشکل سے اٹھتے تھے اور میں گر پڑتا تھا۔ پھر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کتنی بار اٹھا اور کتنی بار گرا۔ میں شاید پیٹ کے بل رینگا بھی تھا، اور خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بھی چلا تھا۔ پھر اس طرح یاد آتا ہے جیسے میرے نیچے کنکریاں، پتھر اور بڑی سخت زمین تھی، جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھی۔ میں نے آخری بار جسم کی قوتوں کو یکجا کیا، آنکھیں پوری طرح کھولیں اور پاؤں پر چلنے کی کوشش کی۔ میں تو جیسے تیز و تند ہوا میں تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایک مکان نظر آیا، اس کا دروازہ بھی دکھائی دینے لگا۔ دروازے کے دائیں اور بائیں کھڑکیاں بھی نظر آنے لگیں۔ یہ گلشن آرا کا گھر تھا۔ مسرت کی لہر سی آئی، لیکن آنکھوں کے آگے ایسی تاریکی آ گئی کہ دماغ اس تاریکی کی نظر ہو گیا۔ کچھ ایسے یاد آتا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا نہیں تھا۔ پھر شاید میں کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑا تھا۔ میری آنکھ کھلی، پہلا خیال یہ آیا کہ میں کہیں سو گیا تھا اور بڑا ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔
ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا اور گزر گیا کہ خواب میں سانپ کاٹے تو نہ جانے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ فوراً ہی خیال آیا کہ یہ خواب نہیں تھا، سانپ نے مجھے کاٹا تھا، مگر میرا دماغ تو بیکار ہو چکا تھا، پھر یہ خیال کیسے آ رہے ہیں اور میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے میرے قریب ہی دھند میں کوئی انسان جھلملا رہا تھا، جیسے کوئی جھیل کے کنارے کھڑا ہو اور اس کا عکس پانی میں نظر آ رہا ہو اور پانی میں ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پھر کھولی تو دھند کچھ صاف ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے، اور یہ آدمی پولیس کی وردی میں نہیں۔ موت کے بعد مجھے قید کا خوف تھا۔ میں نے آنکھیں ملی، اٹھنے لگا تو میں نے ایک تو یہ محسوس کیا کہ میں اٹھ نہیں سکتا، پھر پتا چلا کہ میں ایک کمرے میں ہوں اور پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ میرے سامنے جو آدمی کھڑا تھا وہ اب بالکل صاف نظر آنے لگا۔ اس کی ایک بغل کے نیچے بیساکھی تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ گلشن آرا کے گھر کے بجائے میں کسی اور گھر میں پہنچ گیا ہوں۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے اور میں کہاں ہوں، لیکن میری جو آواز نکلی وہ سرگوشی سے ذرا ہی بلند تھی۔ یہ کوئی معزز شخص لگتا تھا، سیاہ داڑھی جو بڑے سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بہت بھلی لگتی تھی۔ وہ جوان تو نہیں تھا، لیکن بوڑھا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی اور چہرے پر جو جلال سا دیکھا، اس سے میں مروب ہو گیا۔ مجھے کچھ اطمینان ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کی ایک ٹانگ میں نہ جانے کیا نقص تھا کہ وہ اس طرح بیساکھی کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ ہلنے جلنے کی کوشش نہ کرو، اس نے کہا، ذرا طاقت بحال ہونے دو۔ تم نے شاید پوچھا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ اس نے بڑی زور سے آواز دی، گلشن، گلشن، یہاں آؤ۔ دوسرے کمرے سے مجھے بڑے تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی جو میرے قریب آ رکی۔ گلشن کا نام سن کر ہی میرے جسم میں جان آ گئی تھی، لیکن گلشن کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا تو مجھے ایسا دھچکا لگا جیسے میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ گلشن پلنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ کیوں سکندر؟ گلشن نے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا تھا؟ جذبات کا ایسا تیز و تند ریلا آیا کہ میں نے گلشن کا وہ ہاتھ جو میرے سر پر تھا اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا، اور میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گلشن میرے پاس بیٹھ گئی اور میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس کے ہاتھ کے لمس میں اور انداز میں ماں کے پیار کا سرور تھا۔ میری ماں جب مر گئی تھی تو میں رویا تھا۔ اتنی مدت کے بعد اس روز میں رویا تو مجھے یوں قرار آنے لگا جیسے میرے سینے میں بڑا زہریلا غبار رکا ہوا تھا جو آنسوؤں کے راستے بہہ گیا ہے۔ حوصلہ کرو سکندر، مجھے بیساکھی والے آدمی کی آواز سنائی دی۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت دلیر آدمی ہو۔ میں بغیر پوچھے سمجھ گیا کہ یہ گلشن کا خاوند ہے۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے کہا۔ اب میری آواز میں کچھ جان آ گئی تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں، گلشن کے خاوند نے کہا۔ یہ معجزہ ہے کہ تم یہاں آ گئے تھے اور میں نے تمہارا زخم دیکھ لیا تھا۔ اگر تم نے زخم سے کچھ اوپر رومال نہ باندھا ہوتا تو میں اسے عام سی قسم کا زخم سمجھتا۔ تمہارے چہرے اور جسم کا رنگ دیکھ کر بھی مجھے یقین ہو گیا کہ تمہیں سانپ نے کاٹا ہے۔ میں یہاں تک پہنچا کیسے تھا شاہ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میں تو راستے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ ہم ابھی جاگ رہے تھے، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ ایسے آواز آئی جیسے دروازے کے ساتھ کوئی جانور یا آدمی ٹکرایا ہو۔ میں باہر نکلا تو ایک آدمی کو دروازے میں اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کہا۔ میں آپ کے گھر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن بازو اوپر اٹھتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایسے ہوا ہوگا کہ میں پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کے بجائے آگے کو گرا اور دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا۔ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں تھا، شاہ صاحب نے کہا۔ میں تمہیں کوئی اجنبی سمجھ کر اندر اٹھا لانا ہی چاہتا تھا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میری ایک ٹانگ جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے گلشن کو بلایا۔ لالٹین کی روشنی میں تمہیں دیکھ کر گلشن نے کہا کہ یہ تو سکندر ہے۔ گھر میں شہر کی دو عورتیں آئی بیٹھی تھی، انہیں بھی بلا لیا۔ ان تینوں نے تمہیں اٹھا کر پلنگ پر ڈالا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں سانپ کے ڈسے ہوئے کا علاج کر سکتا ہوں؟ نہیں شاہ صاحب، میں نے جواب دیا۔ میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں خود نہیں سمجھتا کہ میں ادھر کیوں آیا، اور جاتا بھی کہاں۔ اپنی خالہ کے گھر تم کیوں نہیں گئے؟ گلشن آرا نے پوچھا۔ نہیں گلشن آپا، میں نے کہا، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ میں چونک پڑا اور پوچھا، وہ دو عورتیں کون تھی جنہوں نے مجھے اٹھایا تھا؟ کیا وہ مجھے جانتی تھی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، گلشن نے جواب دیا۔
انہوں نے تمہارا نام تو نہیں لیا تھا۔ شاہ صاحب نے انہیں اس کمرے میں زیادہ رکنے بھی نہیں دیا۔ وقت کیا ہوگا؟ دن کے 11 بجنے والے ہیں، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ پھر مجھے بے ہوش ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں نے کہا، رات شاید یہی وقت ہوگا جب سانپ نے مجھے کاٹا تھا۔ شاہ صاحب ہنس پڑے اور بولے، تم کل پورا دن، پوری رات اور آج اس وقت تک بے ہوش رہے ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم زندہ رہو گے، لیکن تمہاری ابھی زندگی لکھی تھی، اس لیے میری دوائی کام کر گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ اتنا زیادہ زہریلا نہیں تھا۔ دیسی دوائیوں اور جڑی بوٹیوں میں بہت اثر ہے۔ ایک سنیاسی کی میں نے کبھی بہت خدمت کی تھی، اس نے مجھے 3 4 جڑی بوٹیوں کے نام بتائے تھے۔ ان میں 2 ایسی ہیں جو یہاں کم و بیش 100 میل کے علاقے میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں بڑی تلاش کے بعد ملتی ہیں۔ اگر تم فوراً میرے پاس پہنچ جاتے تو میں تمہیں اتنی دیر بے ہوش نہ رہنے دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس حالت میں بھی یہ دوائی کام کر گئی۔ کیا اب تمہیں چکر تو نہیں محسوس ہوتے؟ میں اب چکر محسوس نہیں کر رہا تھا، بلکہ سر میں ذرا سی بھی گرانی نہیں تھی۔ دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا، ذہن بالکل صاف تھا، البتہ جسمانی کمزوری اتنی تھی کہ میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے شاہ صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے شام تک اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بنا دیں گے اور اگلے روز میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔